الصلاة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ جب آیت درود پڑھی جاتی ہے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسٹیج پر جلوگر مقتدر محتشم معزز علماء عزیز احتشام زینت الفقہاء فقیہ الاسد مفتی پاکستان مفتی طیب ارشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور جملہ حضور علیہ السلام کے عاشقوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما کے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا بھی محبوب ہے، جو فرشتوں کا بھی محبوب ہے، جو کائنات کی ہر شے کا محبوب ہے، جو زمینوں کا محبوب ہے، جو آسمانوں کا محبوب ہے۔ چاند سورج جس کے نور سے بلائیں لیتا ہے، ہمارے آقا کو اللہ نے وہ جلوے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرمائی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ کائنات کے اندر ایک مقصود ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو وجہ کائنات ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو باعث فخر کائنات ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ امتی فخر کیوں نہیں کرتا اور اپنے آقا سے محبت کیوں نہیں کرتا، اپنے آقا سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں میں جس کو چاند سے بھی بڑھ کے رتبہ عطا فرمایا، جیسا رتبہ ستاروں میں چاند کا ہوتا ہے، اللہ نے وہ تیرے محبوب کو عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نورانیت کے تاج عطا فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تاکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ چکا، روشن کتاب بھی آ گئی، اور فرمایا وَيَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے سلامتی کے راستوں کی، لیکن کس کی وجہ سے؟ یہدی بھی، اور کوئی اس کائنات کے اندر شے نہیں ہے، کوئی اس کائنات کے اندر ذریعہ نہیں ہے، کوئی کائنات کے اندر وجہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اپنی رضا چاہنے والوں کو سلامتی کے راستے عطا فرما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کس کی وجہ سے عطا کر رہا ہے؟ کسی کا منہ سنا ہے،
کسی کا قد بڑا ہے، کسی کی طاقت زیادہ ہے، میں یہدی بھی، اگر اللہ کرم فرما رہا ہے تو اس کرم کی وجہ ذات مصطفیٰ ہے، یہدی بھی اسی نور کی وجہ سے، اسی آمنہ کے لال کی وجہ سے، محبوب رسال کی وجہ سے اللہ کائنات کو عزتیں بھی عطا فرما رہا ہے، عظمتیں بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو اے صاحبان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ڈالے، اگر چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ ہمیں سلامتی کے راستوں پہ ڈالے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، عقبہ بھی سنور جائے، قبر بھی سنور جائے، حشر کا دن بھی سنور جائے، تو ایسی زندگی گزارو جو امیر المجاہدین لاہور کی نگری کا وہ خاتم حسین گزار کے دیا ہے، جس نے کہا ہے ستمگر ادھر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، جس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جس نے نہ شیلیں دیکھی نہ آندھیاں دیکھی نہ کفر کی جلغار دیکھی، بلکہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی پلکوں کو بچھا دیا، اپنے جسم کو بچھا دیا، اپنے سب کچھ تن من دھن سب کچھ بارگاہ رسالت پہ قربان کر دیا۔ لوگوں نے فتوے لگائے، کوئی پرواہ نہیں کی، لوگوں نے کہا گالیاں دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی، لوگوں نے کہا بڑا سخت مزاج ہے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں سختی کس میں ہوتی ہے، وہ جو عاشق مصطفیٰ صادق ہوتا ہے، سختی بھی اسی کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر عاشق مصطفیٰ کے دل کا چین ہوتا ہے، اور ہر کافر اور ہر موذی اور ہر گستاخ کے لیے ننگی تلوار ہوتا ہے، وہ عاشقوں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اور کفر کے لیے وہ ایک ننگی تلوار بن کے ثابت ہوتا ہے۔ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت بلال رنگ اتنا خوبصورت نہیں، ہونٹ اتنا خوبصورت نہیں، ظاہری جسامت اتنی خوبصورت نہیں، لیکن محبوب سے محبت ہو گئی، اونچی بولو، آقا سے پیار ہو گیا۔ وہ یار عشق کر کے تو دیکھ، محبت کر کے تو دیکھ، ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ امیہ کے کوڑے بھی کھاتا رہا، امیہ کے ظلم بھی برداشت کرتا رہا، امیہ کی مارے بھی کھاتا رہا، کفار کے ظلم بھی برداشت کرتا رہا، لیکن حضرت بلال کا جملہ یہی تھا کہ یہ ایک جان ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بس یار کے ساتھ جو لگا لیے، یار سے جو محبت کر لیے، اب جو جسم رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ آج ہم دنیا داری اور دنیا کے معاملات، رشتہ داریاں، دوستیاں نبھاتے ہیں۔ بلال نے گھر بار بھی چھوڑ دیا، دوست بھی چھوڑ دیے، رشتہ دار بھی چھوڑ دیے۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا کہ یہ عشق میں پکا ہے، پہلے ٹھونک بجا کے دیکھا کچا تو نہیں، راستے سے بھاگ جانے والا تو نہیں، یہ اذیتیں برداشت نہ کرنے والا تو نہیں، دیکھا کہ اذیتیں بھی برداشت کرتا ہے، دیکھا کہ ظلم بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن یار سے یاری ہے، اور یہ کہتا ہے کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں۔ کہتا ہے کہ میں یورپ سے ڈالر آئے مجھے یہ پسند نہیں، مجھے انگریز کی طرف سے کوئی تحفے ملے مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ کفار بڑی اعلیٰ قسم کی غذائیں دیں مجھے یہ پسند نہیں کہ میں ان کی تعریفوں کو لگ جاؤں۔ مجھے رب نے ایک رانجھا دیا ہے کہ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، تے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مغمور اکھی ہیں مدبریاں، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، وہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، اور گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ کہا میرے عشق میں سرما مصطفیٰ کی محبت کا لگ چکا ہے، اور میرے کانوں میں چاشنی مصطفیٰ کی پیاری پیاری باتوں کی ہو گئی ہے۔ یہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول و خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ جس کو حضور کا عشق سمجھ آ جائے پھر اس کو کائنات کی اور کوئی شے سمجھ نہیں آتی۔ وہ پھر عاشق اپنے جسم سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، اور ایمان کامل بھی تو تب ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ختم نبوت کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، بندہ اپنے گھر میں گھس جائے، بندے کو اپنے خانقاہ پیاری لگنے لگے، بندے کو اپنے مدرسے اچھے لگنے لگے، بندے کو اپنے ادارے اچھے لگے، اور بندہ ان ندیوں میں بہتا جائے جو کفر اور کفر کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہیں کہ جی حالات نہیں دین بیان کرنے کا۔ جب کربلا کے میدان میں حسین بن علی نے سر کٹوایا تھا اس وقت حالات اچھے تھے کیا؟ جب علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا تھا حالات اچھے تھے؟ اور جب اونو محمد جیسے بھتیجے دیے حالات اچھے تھے؟ آج تو کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے تو خندقیں کھود کر پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی بتایا اگر یار سے پیار ہو تو غداری نہیں ہوتی، وفاداری ایسے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے تو تبوک کے سفر بھی قائم کر لیے، انہوں نے تو جناب بدر میں 313 تھے، 8 تلواریں اور 70 گھوڑے، 70 اونٹ اور 1 گھوڑا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مروانا ہے آپ نے، کیا آپ نے ہمیں ان کافروں کے ہاتھوں سے گز دلوانی ہے، ہم نہیں جاتے۔ تو کافروں نے جب کہا کہ تمہارا سہارا کس بات پہ ہے، کہتے ہیں نہ نیزے پر نہ بھالے پر، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، ہمیں بھروسہ ہے تو اس کالی کملے والے پر۔ اور یار عشق ہو تو بات ہوتی ہے نا۔ آج مسلمان عشق سے خالی ہو گیا، اسی وجہ سے بے نمازی ہو گیا۔ آج مسلمان عشق سے خالی ہو گیا، اسی وجہ سے آج مسلمانوں کے گھروں میں انٹرنیٹ فحاشی اور یعنی زیادہ ہو گئی۔ آج عشق سے خالی ہو گیا، عورتوں نے اپنے دوپٹے اتار دیے۔ آج عشق سے خالی ہو گیا، ہماری ماؤں بہنوں نے تنگ لباس پہننا شروع کر دیا۔ آج عشق سے خالی ہوا اور انگریز کے چرنوں میں چرنے لگ گیا۔ آج عشق سے خالی ہوا، ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سیاسی نظر آتا ہے، ختم نبوت کا معاملہ بھی سیاسی نظر آتا ہے۔ کرو مدح اہل دوال رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ بلال نے کہا ہزاروں ستم آئے، ان ستموں کو، ان ظلموں کو اپنے سینے پر برداشت نہ کروں تو مجھے غلام مصطفیٰ کون کہے گا۔ ستم کر ادھر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کہا ظالموں تم اپنے تیر چلاؤ، میرا سینہ حاضر ہے، اس سینے میں خون تو نکال سکتے ہو، میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، مگر محمد مصطفیٰ کی محبت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ محبت کر کے تو دیکھو، حضور سے پیار کر کے تو دیکھو۔ آقا نوازتے ہیں کہ نہیں نوازتے؟ صحابہ کو جو حضور سے پیار تھا وہ ایسا نہیں تھا اگر مگر چونکہ چنانکہ والا پیار نہیں تھا۔ مسلمہ ایک صحابی رسول کو پکڑ کے اپنے قید خانے میں ڈالتا ہے اور اس کو کہتا ہے بتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابی رسول کہتا ہے میں نہیں سنتا، اشارہ کرتا ہے کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، تو کیا بک بک کر رہا ہے؟ پھر کہا کیا بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو صحابی رسول کہتا ہے ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمہ کہتا ہے بتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ وہ ہاتھ کاٹتا ہے، کہتا ہے بتا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ صحابی رسول نعرہ لگا کے کہتا ہے ہاں ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ مسلمہ کہتا ہے بتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابی رسول کہتا ہے نہیں میں نہیں سنتا۔ اس نے پاؤں کاٹے، اس نے آپ کے کان کاٹے، اس نے ناک کاٹا، اس نے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا، لیکن اب کعبہ کی عزت کی قسم وہ چوری والا مجنون نہیں تھا، وہ عشق والا مجنون تھا، وہ خون دینے والا مجنون تھا، وہ آج کے 14 صدیوں بعد والا وہ مسلمان نہیں جس کو لبیک کا نعرہ بھی سیاسی لگتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی اس کو نہیں پچھتا۔ وہ مسلمان تھا جو کہتا تھا کروں مدح اہل دوال رضا۔ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کروں مدح اہل دوال رضا اس کا معنی کیا ہے؟ اعلی حضرت سنیوں کا بادشاہ بولا، اونچی بولو۔
جس کے نام پہ کھاتے ہو، جس کے نام پہ جلوس نکالتے ہو، جس کے نام پہ جناب بتیاں لگاتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو آج ہمارے گھروں میں یہ بتیاں نہ لگتی، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے آج سٹیج نہ سجتے، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو آج یہ ممبروں پر بیٹھ کے ہم حضور کی عظمت بیان نہ کر رہے ہوتے، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے ہمارے جلوسوں میں پابندیاں ہوتی، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو آج ہم کوئی میلاد نہ منانے دیتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ آج تک ہم حضور کا میلاد بھی منا رہے ہیں، حضور کی آمد پہ خوشیاں بھی کر رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ بھی اونچی نہیں ہے؟ جس کا دل خوش ہو رہا ہے اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے میں اعلیٰ حضرت کا شعر بھی پڑھنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، جس کو سمجھ آئی اونچی بولو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ بھائی تم روکنا چاہتے ہو روک کے دکھاؤ، تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہو ختم کر کے دکھاؤ۔ اچھا ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، مفتی امین رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میلاد النبی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مولانا ہے جس کا نام ہے فضل الرحمان، فضل الرحمان نہیں، ہاں فضل اور فضل رحمان میں بڑا فرق ہے۔ فضل روکنے والا، لیکن فضل رحمان ہر سال میلاد کی آمد پہ اپنی مسجد کی دیوار پہ دیے جلایا کرتا تھا۔ اور اونچی آواز سے بولو نظر۔ ایک مولوی صاحب آیا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ بدعت ہے، یہ فضول خرچی ہے، یتیموں کو دیتے، غریبوں کو دیتے، یہ بیواؤں عورتوں کو دے دیتے، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنا تیل فالتو آ گیا ہے کہ آپ نے یہ بتیاں جلا دی ہیں، ساری دیوار کے اوپر بتیاں ہی بتیاں، دیے ہی دیے، اجالے اجالے، یہ تو فضول خرچی ہے۔ ان ظالموں کو ساری جناب رقم کی خرچی کا یاد تب آتا ہے جب میلاد مصطفیٰ آتا ہے۔ جب اپنی بیٹی بیٹے کی شادی ہوتی ہے اس وقت یاد نہیں آتا، جب حضور کا میلاد آتا ہے تو اس وقت فضول خرچی یاد آ جاتی ہیں۔ اپنے بیٹے کی شادی ہو، کوئی کھڑا ہو کے کہے یار تم نے فضول خرچی کی ہے، لائٹیں کیوں کی ہیں؟ لائٹیں لگانا تو یہ فضول خرچی ہے، یہی پیسہ کسی غریب کو دے دیتا۔ اپنے بیٹے بیٹے کی شادی کے موقع پر یہ یاد نہیں آتا، جب حضور کا میلاد آتا ہے اس وقت یاد آ جاتا ہے۔ لیکن وہ مولوی آیا، اس نے کہا بدعت، شرک، فتویٰ، حرام۔ اس نے کہا اچھا میاں سر نہ کھا، بجھا سکتا ہے تو جا کے بجھا دے۔ تو جو ہے بجھا سکتا ہے تو جا کے بجھا دے۔ مولوی صاحب خوش ہوا، تبلیغ اثر کر گئی، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اب یہ دیوار پہ چڑھا، دیوار پہ چڑھ کے پھونکے مارتا ہے، ایک دیے کو بجھایا، جب اگلے پہ پہنچا دیکھتا کیا ہے کہ جس کو بجھایا تھا وہ خود بخود روشن ہو چکا ہے۔ اگلے پہ پہنچتا ہے، پچھلا پھر روشن، اگلے پہ پہنچتا ہے، پچھلا پھر روشن۔ اب یہ چلتا گیا اور دیے بجھاتا گیا، لیکن جب پیچھے نظر ڈالی ایک دیا بھی بجھا نہیں، بلکہ وہ پہلے سے بڑھ کے ہے۔ مولانا فضل الرحمان پوچھتے میاں تم نے دیے نہیں بجھائے؟ کہا بجھانے کی کوشش تو کی ہے لیکن بجھتے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا او ظالمہ یہ دیا بجھ سکتا نہیں، اس لیے کہ یہ دیا عام نہیں، یہ محبت مصطفیٰ کے چراغ ہیں، کوئی ان کو گل کر سکتا نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول۔ آج لگا لو کل نہیں لگا سکو گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جو بے نماز ہوں گے نا، نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، کاروبار کو ٹائم دے رہے ہیں، دنیا داری کو وقت دے رہے ہیں، قیامت والے دن چاہیں گے کہ آج سجدہ کریں، آج سجدہ کریں، قیامت والے دن چاہیں گے سجدہ کریں، لیکن اللہ رب العزت ان کو اس دن سجدہ نہیں کرنے دے گا۔ فلا یستطیعون، توفیق نہیں ہوگی، گردن میں سریا، جسم میں سریا، یہ اللہ نے جو جوڑ دیے ہیں یہ سجدے میں جا کے دیکھ تیرے 360 جوڑ کام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو اس کو موبائل چلانے پہ لگایا ہوا ہے، تو نے اس کو موبائل سننے پہ لگایا ہوا ہے، تو نے جناب فحاشی عریانی کی محفلوں میں جانے کے لیے ان اعضاء کو استعمال کیا ہوا ہے،
ہر چیز کا صدقہ دینا پڑتا ہے، ان اعضاء کا بھی صدقہ ہے۔ اگر سارے صدقے پورے کرنے ہیں تو نماز کا سجدہ کر کے دے، ایک سجدہ جسے سمجھتا ہے تو گراں، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آج سجدہ کر لو، کل سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ آج لبیک کا نعرہ لگا لو، لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، آج لبیک کا نعرہ لگا لو، کل توفیق نہیں ملے گی۔ آج لے ہوتی پناہ، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر تو مان گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا، ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں، مکمل اوپر اٹھائیں۔ توجہ، بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان میں فرماتے ہیں کہ لندن میں مسجد میں بیٹھ کے ایک لڑکا میری تقریر دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ایک انگریز آیا، اس نے دیکھا کہ لوگ اس طرح لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو بندہ تقریر کر رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر نہیں ہے۔ کہا پھر اس کو کس نے بتایا ہے؟ جو اس طرح ہاتھوں کو کرتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی، جو اس طرح ہاتھوں کو کرتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ نعرے تو اور بھی لگاتے ہیں لیکن اس نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس کا دل کمزور نہیں ہوتا، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، لبیک والے شیلنگ کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، گولیوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ بابے نے یہ طریقہ سکھا کے دل گردے مضبوط کر دیے۔ ہاں، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پہ، اور ذکر ہے اونچا اور بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں۔ یہ شعر میں نے ایک اور شعر جب پڑھنے لگا تو میری یاد آ گئی بات، وہ اس سے میں نے آگے آپ کو سنانا شروع کر دیا۔ لیکن آپ کی توجہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ میں یہاں پر گفتگو اگر ختم کر دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، بس ختم کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پہ۔ اب آپ کے اس نعرے پر مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن آپ کی وہ ذوق نہیں بن رہا سننے والا، ایسے ہی بندہ اپنی بات ہوا میں اڑا دے تو کیا فائدہ؟ نعرہ اگر لگاؤ تو ایسے لگاؤ کہ گنبد خضرا کے تاجدار کہیں کہ واقعی وہ شاہ کے مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ورفعنا لگا ذکر کا ہے سایہ تجھی پہ، ورفعنا لگا ذکر کا ہے سایہ تجھی پہ، ہے ذکر اونچا اور بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، اور اونچی بات سے بولو نا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میلاد رکنے والا نہیں۔ کہتے ہیں میلاد کسی حدیث میں نہیں، میں نے کہا ترمذی شریف اٹھا
باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہتے میلاد کی حدیث نہیں، ہم تجھے میلاد کا پورا باب دکھا سکتے ہیں. پھر بھی تو بک بکارے کرتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے. اگر تجھے سمجھ نہیں آتی حدیثیں قرآن میں بھی ثابت ہے، محمد کے فرمان میں بھی ثابت ہے، ہم تجھے بتاتے ہیں میلاد تو سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے. اگر پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ ہم بتاتے ہیں کہ سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے، تیرے نصیب میں جلنا لکھا ہے. وہ تیرا بابا ابلیس بھی رویا تھا حضور کی آمد پہ، جنوں نے خوشی کی حضور کی آمد پہ، حشرات نے خوشی کی، شجرات نے خوشی کی، مشرق والوں نے مغرب کو خوشخبریاں دی، شمال والے نے جنوب والوں کو خوشخبریاں دی. وہ آتش کدہ ایران کا 1000 سال سے جل رہا تھا، وہ بجھ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے. یار ان کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ. 2 گز لمبی داڑھی والے کو سمجھ نہیں آیا کہ مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ. شرک و بدعت کے فتوے لگاتے تھکتا نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ہم حشر تک یہ حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، حضور کی آمد کی دھومیں مچاتے رہیں گے اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور ہم کسی ایرے غیرے کا کوئی خیال نہیں کریں گے کہ فلاں مولوی بڑی حدیثیں پڑھتا ہے، فلاں مولوی بڑی تقریریں کرتا ہے، واعظ بیان کرتا ہے، اسٹیج پہ بیٹھ کے میلاد مصطفیٰ کو بدعت سے تعبیر کرتا ہے. ہم ان کے سارے قلعے گرا کے چلے آگے چلتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو آپ سنیں گے بھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ بات بلال حبشی والی، وہی بات پوری کر کے میں گفتگو ختم کرنے والا ہوں. توجہ ہے. حضرت بلال حبشی آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے آزاد کر دیا، اپنا قیمتی غلام دے دیا اور بلال کو لے لیا. صدیق اتنا سستا سودا. صدیق اکبر نے کہا اگر اس سودے کے لیے مجھے ساری کائنات کی ہر شے لٹانی پڑتی تو یہ سودا پھر بھی سستا ہے. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ رنگ سونا تھا، کام زیادہ کرتا تھا. کیا وجہ تھی؟ صدیق اکبر نے اور کچھ نہیں دیکھا، وہ دل میں جو سیدھی مصطفیٰ کے محبت کی تھی وہی نظر آ گئی. یار یہ جو عقل کا کوڑا ہو، عقل کا نبی نہ ہو، وہ تو کہہ سکتا ہے خادم حسین رضوی سخت تقریر کرتا ہے، مگر جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، رب کعبہ کی عزت کی قسم ایک تقریر اٹھا کے سن تو صحیح. اگر تقریر ختم ہونے کے بعد تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کی لہر نہ آئے تو آج کے بعد ہم تقریر کرنا چھوڑ دیں گے. یہ جن کو توفیق نہیں ہو رہی نا ہاتھ اٹھانے کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. اچھا ایک بات، کوئی کہے بھئی ہاتھ اٹھانے سے کیا فائدہ؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جن زبانوں پہ تمہیں ناز ہے نا، بڑی بولتے ہیں، بڑی چرب زبانی ہے، یہ زبان بند ہو جائے گی. رب فرماتا ہے اس دن تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں ہم سے کلام کریں گے، تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی. ہم نے سوچا کہ یار ہاتھوں کا کیا کام ہے؟ پتا چلا کہ جب لبیک کا نعرہ لگنے کی باری آتی ہے کام وہاں ہاتھ کا ہوتا ہے. اب پتا چلتا ہے کہ کون مصطفیٰ کی غلامی میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. نہیں ایسے نہیں اونچی بات سے. کرو مدح اہل دول رضا کہ فلاں پیر صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں پروفیسر صاحب، کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. وہ یار ہمیں
ٹکڑوں کی ضرورت نہیں، جس ٹکڑے پہ پل رہے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر وہی ٹکڑا قیامت تک ہمیں ملتا رہے، کسی اور کے ڈالروں کی، کسی اور کے کسی روپے درہم و دینار کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو بھیک در مصطفیٰ سے مل جائے، جس کو بھیک میرے آقا کے در سے مل جائے۔ حضرت بلال حبشی، آپ کو خریدا گیا، آپ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن حضرت بلال حبشی نے کیا کیا؟ کہیں اور نہیں گیا، دامن مصطفیٰ میں آ کے پناہ لے لیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ محبتیں عطا فرمائیں، وہ فیض عطا فرمایا۔ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت بلال حبشی، جس کو مکے میں در بدر ٹھوکریں کھانا پڑی تھی، جس کو مکے کے اندر ستایا گیا تھا، ظلم اور اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے تھے، یار اس نے تو اف نہیں کی تھی، یار اف تو نہیں کی تھی، اس نے تو ہر ظلم برداشت کیا اور مصطفیٰ کی غلامی سے دور نہیں گیا، تو مالکوں نے کرم کتنا کیا، مالکوں نے انعام کتنا دیا۔ فتح مکہ 8 ہجری، فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام جب مکہ میں تشریف لے گئے اور رحمت للعالمین نے فرمایا بلال کی طرح آج کی یا رسول اللہ حاضر، فرمایا آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا، آج بلال اذان پڑھ، آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہے، وہ بلال جو میاں کے کوڑے برداشت کرتا رہا، آج اس کو اتنی بلندیاں ملی کہ جہاں تک ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ کا سر نہیں پہنچتا تھا، آج بلال کے قدم وہاں لگ رہے ہیں، آج بلال کے قدم وہاں لگ رہے ہیں۔ اور پھر بتاؤں، بلال عروج پہ پہنچ کے حضور کو بھول نہیں گیا، یا رسول اللہ پہلے کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، اب بتائیے کس طرح منہ کروں؟ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ وہ جو میزاب رحمت ہے نا، پرنالہ، اس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کعبے کا رخ جو ہے نا وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے، اور یہ ویسے بھی نہیں کہا، اس لیے کہا کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کعبہ حضور کے در اقدس کی طرف جھک گیا، بہت ڈھیلے بولے، بس آخری بات، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ بلال اور کدھر رخ کرنا ہے، کعبے کو بسایا کس نے ہے؟ اے بلال 360 بت رکھے تھے، ان کو گرایا کس نے ہے؟ اے بلال اس کو توحید خدا کا مرکز بنایا کس نے ہے؟ پہلے کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، اب رخ کہیں اور نہیں، رخ میری طرف کر اور اذان کر، مدح اہل دول بزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام، واہ الحمدللہ۔